ड्रामा कुछ अनकही की अगली किस्त ऑन एयर हुई हफ्ते को, तो उसके रिव्यू के साथ हाजिर है। पूरी किस्त की जान शम्मो बेगम थी। ओ माय गॉड, क्या खूबसूरत एक्टिंग की। वैसे ही मैं उनकी एक्टिंग की इतनी शदीद फ़ैन हूँ कि वो कॉमिक एक्टिंग करती हैं, वो बहुत ज़रूरत खूबसूरत, ज़बरदस्त, स्पॉट ऑन। अगली थीम जो इस किस्त में हमें नज़र आई वो एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन थी, और एनिवर्सरी की सेलिब्रेशन तो बहरहाल बहुत क्यूट थी, और एक आम घराने में जिस तरह वो होती हैं और एक घरेलू सतह पे की जाती हैं बच्चे मिल के, आई थिंक दे वर स्पॉट ऑन. Asfar is becoming a very hot, cheeky boss, I must say. One, he's of course good looking. उनकी dressing is spot on when it comes to fashion statement. इस सारे में ज़ाहिर है सलमान साहब दी इनसिक्योर हीरो दैट वी हैव, उन्होंने अब पहले तो अपनी अम्मा को कहा कि जी मेरे भी कागज़ वीज़े के जमा करा दें, और फिर ज़ाहिर है वो कैनेडियन इमिग्रेशन के लिए उन्होंने कागज़ जमा करा दिए, और अम्मा कहती भी हैं कि इसकी वजह आलिया और असफर हो सकते हैं. अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा कुछ अनकही की अगली किस्त ऑन एयर हुई हफ्ते को, तो उसके रिव्यू के साथ हाजिर हैं. पिछली 2-3 एक साथ से ड्रामा कुछ अनकही और इसकी साथ चलती हुई प्लॉट्स और सब प्लॉट्स थोड़े से जमूद का शिकार थे, मगर एकदम जो उन्होंने जान पकड़ी है तो मज़ा ही आ गया है. पिछली 2 एक साथ में सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर बच्चियों के साथ ख़ास तौर पे यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में जो हो रहा है उसकी तरफ तवज्जो दिलाई गई, और हमने उसके ऊपर कहा भी कि जितना ये सेंसिटिव इशू है बहुत अच्छे तरीके से टैकल किया गया, मगर उसमें कुछ छोटे छोटे सुकम थे जो पिछली रिव्यू में मैंने बताए. इस किस्त में जो बहुत अच्छी चीज़ दिखाई गई उन सारों को कवर किया गया, और ये बताया गया कि जहाँ पर तानिया, जिसके ऊपर यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन से बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है कि या आप अपॉलॉजी पोस्ट करें या आप यूनिवर्सिटी छोड़ दें, बजाय ये कि अपने इदारे की इंटरनल अकाउंटेबिलिटी की जाए, हमेशा लड़कियों को ही चुप करने पे मजबूर किया जाता है क्योंकि ये सोशली एक्सेप्टेबल है. सो वो उस बच्ची को भी इसी दोराहे में दिखाया गया, मगर जिस तरह उसकी फैमिली की सपोर्ट भी, इट शकीर, उसके वालिद, उसकी पुप्पो, दोस्तों की साथ दिखाई गई, वो एक बहुत अहम चीज़ की तरफ इशारा करती है, और वो इस चीज़ की तरफ इशारा करती है कि कलेक्टिव हमें सिर्फ बाहर नहीं चाहिए होता इस तरह के सेंसिटिव इश्यूज़ के बारे में बात करने के लिए, कलेक्टिव हमें घर के अंदर भी चाहिए होता है. तो उनकी दोस्त मोना को दिखाया गया कि मोना जब देखती हैं कि इतना कुछ सोशल मीडिया के थ्रू तानिया ने किया और उनके लिए किया, और अब वो पीछे हट रही हैं तो उनको बुरा महसूस होता है उनके दोस्त अली को, तो वो दोनों रेकग्नाइज़ करते हैं, और अब मोना को दिखाया गया कि वो एक बहुत खूबसूरत तरीके से ना सिर्फ तानिया का शुक्रिया अदा करते हैं, और बल्कि ये कि हम मिलके तुमने हमारे लिए किया. अब वो लॉयर्स के पास जाएंगे और इस केस को डिफेंड करेंगे, क्योंकि अपनी इंटेग्रिटी और इस चीज़ के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना कितना इम्पॉर्टेंट है. तो बहुत अच्छा मैसेज, और आई थिंक इससे जुड़े हुए जो वेज़ ऑफ अप्रोचिंग है इस इशू को लीगली हैंडल करने के तरीके हैं, हमने आपको पिछले एक साथ में उसके बारे में लीगल वे आउट्स बताए थे, तो जिन लोगों को और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो वो उसको ज़रूर देखें. इस किस्त में आई थिंक पूरी किस्त की जान शम्मो बेगम थी. ओ माय गॉड, क्या खूबसूरत एक्टिंग की. वैसे ही मैं उनकी एक्टिंग की इतनी शदीद फ़ैन हूँ कि वो कॉमिक एक्टिंग करती हैं, वो बहुत ज़रूरत, खूबसूरत, ज़बरदस्त, स्पॉट ऑन. और इस ड्रामे में जिस तरह उन्होंने एक माँ का, 3 बेटियों, जवान बेटियों की माँ का जो किरदार अदा किया है, क्या वो सोशल प्रेशर होते हैं, क्या फैमिली प्रेशर होते हैं बच्चियों को लेकर घर के अंदर, शी हैज़ बीन ब्रिलियंट. तो इस किस्त में भी जब उन्होंने वो दिखाया गया कि उस सामिया के उनको पता चलता है, सामिया ज़रीना जो है सामिया की सास, उसका फ़ोन जब वो उठा लेती है सामिया का, तो उन्हें मालूम पड़ता है कि सामिया की ज़िंदगी में कितना भूचाल है, और वो सारी शगुफ्ता की स्टोरी. तो ओ माय गॉड, दैट एक्टिंग, स्पेशली वो वाला सीन जहाँ पर सामिया और उनकी वालदा सामिया किचन से आ रही होती हैं, और शम्मो बेगम जो सामिया की अम्मा का किरदार अदा कर रही हैं, वो आमने सामने होती हैं. दैट वन लुक बिटवीन मदर एंड डॉटर, वो एक्सप्रेशन, वो जो उन्होंने आँखों से और अपनी बॉडी लैंग्वेज से कह दिया, मेरे ख्याल में वो इतना इंटेंस था कि वो ये कहा जाए कि पूरे इस ड्रामे की अब तक जान सीन है तो ये कम ना होगा. डायरेक्टर साहब
فل مارکس ٹو یو ایکٹرز, فل مارکس ٹو یو. آئی ٹیل یو کہ اتنا خوبصورت تھا کہ لٹرلی ہلا دیا اس نے مجھے. اور اس کے بعد جب شمو کمرے میں چلی جاتی ہیں اور تانیہ کمرے میں آ کے کہتی ہے آپ لیٹ جائیں, اور بغیر ایک لفظ کہے وہ جو گمسم کا, وہ جو ایک تکلیف کا اور ایک بے بسی کی ایکسپریشن شمو نے دے دیے ہیں ایز اے مدر, میرے خیال میں وہاں پر ڈائلاگ کی ضرورت ہی نہیں تھی. اور انہوں نے وہ پورا تانیہ کو دیکھنا, جب وہ لٹانے کی کوشش کرتی ہے, اٹھ کر بھاگ جانا, سانس نہ آنا, اندر آ رہا ہے, اور جس طرح انہوں نے اپنا سر مارا سرہانے کو بیڈ کے, اور سب آ کے صوفیہ, عالیہ, تانیہ اور آغا جان اکٹھے ہوتے ہیں, وہ پورا سین تو اس پورے ڈرامے کی جان ہے. اور وہ اتنی خوبصورت ایکٹنگ ہے شمو بیگم کی کہ آئی تھنک جو کوئی بھی ماں ہے اور اپنی بچیوں کے حوالے سے پریشان ہوتی ہے یا تحفظات کا شکار ہوتی ہے, وہ سب رو پڑے ہوں گے اس کو دیکھ کے. میرے دل کو ہلا دیا اس سین نے کہ ایک ماں کے جذبات کی ترجمانی اس سے اچھی نہیں کی جا سکتی. اور اس کے بعد وہ پھر سامیہ سے جب افسوس کا بھی اظہار کرتی ہیں, یو ہیو مائی ہارٹ آئی ٹیل یو. اتنی خوبصورت ایکٹنگ, اتنی خوبصورت ایکٹنگ. تھینک یو ڈائریکٹر, تھینک یو شمو بیگ. اس کے بعد بات ہوئی بہت زیادہ, جو اگلی تھیم جو اس قسط میں ہمیں نظر آئی وہ اینیورسری کی سیلیبریشن تھی. اور اینیورسری کی سیلیبریشن تو بہرحال بہت کیوٹ تھی, اور ایک عام گھرانے میں جس طرح وہ ہوتی ہیں اور ایک گھریلو سطح پہ کی جاتی ہیں بچے مل کے, آئی تھنک دے ور اسپاٹ آن. سب چیزیں بہت خوبصورت تھیں, آپس میں انٹریکشن, سارا کچھ. اس میں اصفر کی جو انٹری تھی ظاہر ہے وہ بڑا کیوٹ سا ٹوسٹ تھا, اور وہ ہمیں نظر آ رہا تھا پچھلی قسط کے ٹیزر سے بھی ہمیں معلوم تھا, کیونکہ اب اصفر کو بھی کہانی سے آگے ہم نے جوڑنا ہے. تو ان کا آنا اور سارے جو میسیجز بیٹیوں نے ماں باپ کے لیے دیے, میرے خیال وہ اتنے خوبصورت میسیج تھے, اور وہ ہم سب ڈرامہ دیکھنے والوں کے لیے ایک ان کے لیے بھی ایک میسیج تھا کہ اپنی بیٹیوں کو تحفظ کا احساس دینا, ان کو کانفیڈنس دینا, ان پر ٹرسٹ کرنا, ان کے پیچھے کھڑا ہونا, ان کو زندگی کی ہر مشکل سے گزر جانے کی ہمت دیتا ہے, طاقت دیتا ہے. اور یہی لڑکیاں اور لڑکے ماں باپ سے امید رکھتے ہیں کہ ایسے کہ بیوٹیفل. اصفر کے جو اس میں ایکسپریشنز تھے بہت خوبصورت تھے, کیونکہ وہ ایک بروکن فیملی سے تھا, تو جس طرح وہ اس فیملی کو انٹریکٹ کرتے دیکھتا ہے, آئی تھنک وہ بہت بہت خوبصورت تھا. مگر یہاں پر ڈائریکٹر صاحب ایک کمی رہ گئی, سلمان کی اماں نہیں تھی کہیں پر بھی جب کیک کٹ رہا تھا. حالانکہ وہ دکھایا گیا جب وہ تیاری پچھلی قسط میں تیاری کباب وغیرہ تل رہے ہوتے ہیں اور وہ رشتے کی بات کرتی ہیں, تو اماں تو وہاں تھیں, مگر کیک کٹا بعد میں بھی وہ نہیں تھی. بعد میں دیپک بھی آ گئے, نیہا بھی آ گئے, تو پھر وہ نیہا کی اماں رہ گئیں کچن میں. شکیل کی بھی آپ نے انٹری بعد میں ڈال دی, مگر آپ سلمان کی اماں بھول گئے. تو یہ مجھے آپ کو بتانا تھا کہ سلمان کی اماں کہاں رہ گئی. اور پھر اس کے بعد وہی ہوا کہ عالیہ نے ابا کو بتایا کہ چچا آ رہے ہیں, تو اب کیا کریں. تو اس کے بعد جس طرح تینوں بہنیں صوفیہ شکیل آپس میں بیٹھے ہوئے کہ کس طرح ہم اب پیرنٹس کو پروٹیکٹ کریں, تو دیٹ واز سو کیوٹ کہ ماں باپ بچیوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, طاقت دیتے ہیں, ٹرسٹ دیتے ہیں اور ایک جگہ پہنچاتے ہیں. اور جب مشکل وقت آ گیا, بچیاں جوان ہو گئیں, تو وہی ماں باپ کے گرد ایک تحفظ کا دائرہ کھینچتی ہیں, پروٹیکٹ کرتی ہیں, اور کس طرح ان کے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. another brilliant message. اور اس کے بعد جس طرح سامیہ اپنے لیے, صوفیہ بھی, اور شکیل بعد میں آ کر جو اپنی والد کا سائن شدہ دیتا ہے کہ وہ پیسے لے چکے ہیں, ان کا حصہ کوئی نہیں, وہ والا. اور the way he says to تانیہ کہ تم جھوٹی نہیں ہو اور تم کھڑی ہوگی اپنی رائٹس کے لیے, آئی تھنک وہ ساری چیزیں بھی بہت خوبصورت تھیں. اصفر is becoming a very hot cheeky boss, I must say. One, he is of course good looking, ان کی dressing is spot on when it comes to fashion statement, اور بہت ریلیکسڈ, اور وہ ان کی ایکٹنگ بھی ویری ایز ون وڈ سے کہ بہت نیچرل فلو میں ایکٹنگ کر رہے ہیں. تو جب وہ عالیہ کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں لفٹ میں کہ مجھے کتنا اچھا لگا ان کے گھر جا کے, تو یا آپ میرے گھر آ جائیں یا میں آپ کے گھر آ جاؤں گا, اور سلمان کو جانا پڑے گا. تو ڈائریکٹ ہنٹ بھی دے رہے ہیں
کہ ان کا انٹرسٹ کیا، اور پچھلی دو ایک ساتھ سے، اور پچھلی قسط اور اس قسط میں تو بہت انہوں نے کھل کے کہا کہ اب دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس سارے میں. ظاہر ہے سلمان صاحب دی انسیکیور ہیرو دیٹ وی ہیو، جو بہت کیئرنگ ہے، سب کے ساتھ میل ملاپ بھی رکھتا ہے، اوپن مائنڈیڈ بھی ہے، مگر انسیکیور بڑا. اور کنٹینیوسلی ڈرامے میں ان کی والدہ جو ہے وہ اس کو کہتی رہیں کہ تم اس کی کبھی پروگرس سے انسیکیور ہو یا تم ٹرسٹ نہیں کرتے. تو اب بھی انہوں نے اظفر کو دیکھا تو انہوں نے اب پہلے تو اپنی اماں کو کہا کہ جی میرے بھی کاغذ ویزے کے جمع کرا دیں، اور پھر ظاہر ہے وہ کینیڈین امیگریشن کے لیے انہوں نے کاغذ جمع کرا دے. اور اماں کہتی بھی ہیں کہ اس کی وجہ عالیہ اور اظفر ہو سکتے ہیں، تو جس کے بارے میں وہ جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے. مگر اس کے بعد جو چھت پر سین تھا بٹوین سلمان اینڈ عالیہ کافی کا، جب وہ مڑ کے کہتی ہے کہ تمہیں کیسے پتہ چل جاتا ہے، آئی لائک دیٹ شی نیڈس ٹو ٹاک ٹو یو اینڈ ہیو کافی. آئی تھنک وہ بہت خوبصورت سین تھا. اور اس میں جب وہ ان کو بتاتا ہے کہ وہ جا رہا ہے، اور وہ اس کو وہ جو لک ٹیئری آئیڈ لک ہے عالیہ کی، وہ ایکسپریشن بھی بہت خوبصورت تھا. اور خاص طور پہ جب سلمان کہتا ہے کہ میں ایموشنل فیصلے، ایموشن اور عقل کے درمیان میں ایموشنل فیصلے نہیں کرتا. تو وہ جو واپس اس کا دیکھنا ہے اور بتانا ہے. پچھلی قسط میں بھی جب وہ اس کے پرپوزل کو بھی کہتی ہے تم اس کو سجا کے کہتے، بنا کے کہتے تو اچھا لگتا، اور اب بھی کہ چلو کافی بنانی تو تمہیں آگے یہی کر لینا. اور وہ ایموشن اور دماغ والے چیز کو جس طرح وہ بغیر کہے ایکسپریشن سے کہتی ہے، آئی تھنک دیٹ واز اے ویری ویری بیوٹیفل چیز. اور اس کے بعد جناب سامیہ اور سیف. تو سیف کا کردار اگین ایک آئی وونٹ سے انسیکیور اینڈ انڈر کانفیڈنٹ مرد کا کردار علی سفینہ نے، سیف جن کا کیریکٹر کا نام ہے، جتنی اچھے طریقے سے وہ اس کو نبھاتے آئے کہ ایک پورا ٹراما جو ان کو چائلڈ ہوڈ سے دیکھنا پڑا، اور اب آ کے ان کو صرف اپنے اوپر حکومت کرتی عورتیں اچھی لگتی ہیں، اور وہ ان سے ریلیٹ کر سکتے ہیں کیونکہ ان کا اپنا کچھ سمجھ نہیں آ رہی ان کو کیا کریں. وہ بہت اچھا تھا. اور وہ واپس اب آتے دکھایا شگفتہ کے والد کا. اور وہ چھوٹا سا سین ہے مگر بڑا امپورٹنٹ سین ہے کہ جب وہ فون نہیں اٹھا رہا اور وہ سٹریس آؤٹ ہو رہی ہے، اور ان کے ابا بھی کہتے ہیں، تو وہ بھی اعتراف کرتے ہیں کہ ان نے بھی جو غلطیاں ان سے ہوئیں اس کی ماں کو ساتھ لے کر، جس کی وجہ سے شگفتہ کی پرسنالٹی میں ایک سکم آ گیا، تو اس کو ریکگنائز کرتے ہوئے کہ اگر یہی رہنا ہے تو میں اولڈ ہوم چلا جاتا ہوں. سو آئی تھنک آل دا پلاٹس جو تھوڑے سے کھو گئے تھے، پلاٹ اینڈ سب پلاٹس دے آر کمنگ بیک ٹوگیدر. سو آئی ول بی ایگرلی ویٹنگ فار دا نیکسٹ ایپیسوڈ. آئی ہوپ یو آر ٹو. سو ٹل نیکسٹ ٹائم. خدا حافظ.